السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صحیح البخاری دوم سبق نمبر 37 باب غزوۃ الفتح سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ الفتح، یہ باب ہے فتح مکہ کے بیان میں۔ وما بعث حاتب بن ابی بلتہ الی اہل مکہ یخبرہم بغزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خط کا بیان ہے جو حاتب بن ابی بلتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کی طرف غزوہ کے ارادے سے نکلنے کے متعلق اطلاع دینا تھی، اس کا بیان ہے۔ یعنی حاتب بن ابی بلتہ نے ایک اطلاع دی تھی مکہ والوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف آنے کا ارادہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا، اس کا ذکر ہے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا سفیان انہ سمع عبید اللہ بن ابی رافع یقول سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضۃ خاخ۔ راوی کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو بھیجا اور فرمایا کہ تم ایک جگہ ہے روضۃ الخاخ پر چلے جاؤ، اور وہاں فإنها بها زعینۃ معها کتاب فخذوا منها، وہاں جاؤ، وہاں تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہے بڑی عمر کی، اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ لے آؤ۔ ہودج میں زعینہ کہتے ہیں ایک عورت بیٹھی ہوگی، ہودج میں سوار ہوگی، اس کے پاس تم ایک خط ہے، وہ خط لے لینا۔ تو قال فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حتى اتینا الروضہ، اس کے پاس تو راوی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چلے گئے، ہمارے گھوڑے ہماری تیز رفتاری کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ جب ہم روضۃ الخاخ پر پہنچے تو واقعی وہاں پر ایک عورت حوضت میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہمیں ملی۔ فإذا نحن بالزعینۃ قلنا لها اخرج الکتاب، کتاب نکالو، خط نکالو، کتاب سے مراد یہاں خط ہے، خط نکالو۔ تو فقالت ما معی کتاب، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ قلنا لتخرجن الکتاب ولنلقین الثیاب، کہ قلنا تو ہم نے کہا لتخرجن الکتاب، تو ضرور بضرور وہ کتاب خط نکال، یا ہم تمہارے کپڑے نکالیں گے۔ تو قال یعنی مطلب تمہاری تلاشی لیں گے۔ قال فاخرجتہ من اکاسیها، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی مینڈیوں سے، یعنی اس نے جب سنا تو جو بالوں کی چٹیاں ہوتی ہے اس سے خط نکالا۔ فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فیہ، تو جب ہم آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو اس میں یہ لکھا تھا من حاتب بن ابی بلتہ الی ناس بمکہ من المشرکین، حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ مشرکین کی طرف خط، یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امور کی اطلاع دی گئی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاتب ما ھذا، آپ علیہ السلام نے حاتب کو بلایا اور پوچھا یا حاتب یہ کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ لا تعجل علی، اے اللہ کے رسول جلدی نہ کیجیے، انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریش کے ساتھ ملا ہوا ہوں، یعنی مراد یہ ہے کہ میں قریش کے ساتھ رہتا ہوں، ملصق کا معنی ملا ہوا ہوں، میری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے۔ کنت حلیفا ولم اکن من انفسها، یعنی میں حلیف تھا، یعنی میں ان کے ساتھ زندگی گزارا۔ حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے کوئی آدمی آ کر ان کو کہتا تھا کہ یعنی میری ان کے ساتھ کوئی نسبی قرابت ہے نہیں، رشتہ داری نہیں ہے، صرف میں حلیف تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی جنگ کرے گا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اگر میرے ساتھ کوئی جنگ کرے گا تو تم میرا ساتھ دینا، اس کو حلیف کہتے تھے۔ تو میری یعنی نسبی ان کے ساتھ کوئی قرابت نہیں، ولم اکن من انفسہم، میں ان کی ذات میں یعنی ان سے نسبی قرابت نہیں رکھتا تھا۔ وکان من معک من المہاجرین، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں، من لہم بہا قرابات یحمون اہلیہم و اموالہم، اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کی وہاں پر قرابتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اہل و عیال ہیں، مال اسباب ہیں، وہ سب محفوظ ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ایک یا دو آدمی ادھر آ گئے ہیں تو باقی وہاں سارے محفوظ ہیں۔ وَأَحْبَبْتُ إِذْ فَأْتَنِي،
ذالک من النسب فیہم ان اتخذ عندہم یدن یحمون قرابتی۔ تو میں نے یہ سوچا یا میں نے یہ چاہا کہ میں بھی ان پر ایک احسان کر دوں، میں ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ ایک احسان ہو جائے ان پر، اور وہ میرے اس احسان کے بدلے میں رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ تو میں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا، لیکن تو میں نے سوچا کہ ایک ان پر یعنی نسب اور جو کہ جب میری اذ فاتنی ذالک من النسب فیہم، جب میرا ان سے نسب نہیں ہے کوئی، تو ان اتخذ عندہم یدن، تو میں ان پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی وہ کریں، ان کی حفاظت کریں، اور اموالہم، اور مال کی۔ ولم افعلہ ارتدادا عن دینی، یہ سارا کام میں نے اپنے دین سے مرتد ہو کے علیاذ باللہ نہیں کیا۔ ولا رضن بالکفر بعد الاسلام، اور نہ میں اسلام لانے کے بعد کفر سے راضی ہوا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقک، بہرحال تو نے سچ کہا۔ فقال عمر یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ فقال انہ قد شہد بدرا، آپ نے فرمایا عمر معلوم نہیں تمہیں کہ انہ یہ بدر میں شریک ہوا ہے؟ وما یدریک لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے میں شرکاء کے بارے میں جو فرمایا ہے، اس سے ان کی فضیلت اور منقبت بہت واضح ہوتی ہے۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے اعمال پر واقف ہے اللہ تعالیٰ، تو کہ آئندہ وہ کیا کریں گے۔ اس نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ جو چاہو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ مطلع ہے علی من شہد بدر، جو بدر میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو بھی کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق الی قولہ فقد ضل سواء السبیل، کہ تم دشمنوں کو دوست نہ ہو کہ ان کے ساتھ تم اظہار محبت کرو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ فتح مکہ کے متعلق ہے، اور فتح مکہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ جب صلح حدیبیہ میں اس کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاہدے میں کوئی آدمی دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہیں پر جو بنو بکر قریش کے عہد میں تھے اور بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے، یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب تھے، اور دونوں قبیلوں میں اسلام کے قبل سے عداوت چلی آ رہی تھی، یہی عداوت فتح مکہ کا سبب بنی۔ تو یعنی امام غازی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسحاق کے واسطے سے کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام مالک بن عباد حضرمی جب اپنا مال تجارت لے کر خزاعہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو خزاعہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال اسباب لے لیے، اور چونکہ وہ مالک بن عباد بنو بکر کا حلیف تھا، اس لیے بنی بکر نے موقع پایا اور اس حضرمی کے بدلے میں بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو قبیلہ خزاعہ نے اپنے ایک شخص کے بدلے میں بنو بکر کے 3 آدمی قتل کیے۔ زمانہ جاہلیت میں جب زمانہ بعثت تک ان دونوں قبیلوں میں اختلافات چل رہے تھے، اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، تو اس طریقے سے یہ موقع غنیمت بنو خزاعہ سے بدلہ لینا چاہا، لہٰذا یعنی دشمنی کا موقع ملتا رہا، جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہے۔ تو اسی طرح بعض میں انہوں نے یعنی ان لوگوں نے بنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ دیلی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کو شب خون مارا، اور بنی خزاعہ کا ایک چشمہ تھا جس کا نام وطیر تھا، خزاعہ کے لوگ وہاں پانی کے چشمے پہ سو رہے تھے، وہاں ایک خزاعی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اور باقی لوگ مکہ بھاگ کے آ گئے، بدیل بن ورقہ اور یہ مکان میں گھس گئے، مگر وہاں بنو بکر اور جو قریش کے سردار تھے گھروں میں گھس کر ان کو مارا اور ظلم کیا۔ اس وجہ سے عملاً قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا، کیونکہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں تھے، اور انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، ان کو مارا، رات کے وقت شب خون مارا، ان کے گھروں میں گھسے، ان کو
تو اس طریقے سے یہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ ان کو خود بھی اس کا احساس تھا کہ ہم نے توڑ دیا۔ اس وجہ سے قریش نے اس معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس معاہدے کی تجدید کر کے آؤ۔ تو ابو سفیان مدینہ پہنچے، سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ جو ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر جو فرش پر بستر بچھا تھا اس کو اٹھا لیا۔ تو بستر جب انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے ہم نے پسند نہیں کیا کہ تم نجس اس پاک بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلے گئے اور دربار رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کی غرض سے آیا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابو سفیان حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس پہنچے، ان سے سفارش کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا ہم تیری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، ہم تو خود کسی حال میں تجھ سے جہاد ترک کرنا نہیں چاہتے۔ پھر وہاں سے حضرت علی کے پاس آئے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ بھی تھیں، حضرت حسن بن علی بھی تھے، سامنے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا اے علی، آپ ہم سے قرابت میں سب سے قریب ہیں، قوم میں رحیم ہیں، میں شدید ضرورت سے آیا ہوں، کیا اسی طرح ناکام واپس چلا جاؤں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا ابو سفیان لوگوں کی مجال نہیں کہ آپ علیہ السلام کے ارادے میں مداخلت کر سکیں۔ تب ابو سفیان حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ کہا کہ اے بنت محمد، آپ اس بچے یعنی امام حسن کو یہ حکم دیں کہ وہ پکارے کہ میں نے قریش کو پناہ دی تو ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار مان لیا جائے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اول تو یہ چھوٹا بچہ ہے، یعنی پناہ دینا بڑوں کا کام ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کون کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اور ابو سفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ معاملہ سخت ہو گیا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، صرف اتنا خیال یہ ہے کہ تم مسجد میں جا اور خود ہی یہ پکار کر اونچی آواز سے کہے کہ میں معاہدے کی تجدید اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا یہ کوئی مفید فائدہ مند ثابت ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا گمان تو ایسا نہیں ہے، مگر اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا اور اس نے اونچی آواز سے کہا کہ میں عہد کی تجدید اور صلح کی مدت بڑھاتا ہوں، اور یہ کہہ کر مکہ کو روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان جب مکہ پہنچا، سب نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے پوری حالت بیان کر دی۔ تو سب نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اس اعلان کو قبول کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو سب نے کہا یہ تو علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی اور صورت تھی ہی نہیں۔ ابو سفیان کی واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوشیدہ طور پر تیاری کا حکم دیا اور اپنے اہل کو بھی حکم دیا کہ جنگ کے لیے اسلحہ تیار کرو، مگر یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سے اظہار نہیں کرنا، بالکل خفیہ پوشیدہ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگ کے لیے سامان نکال رہی تھی۔ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ واللہ یہ معلوم نہیں۔ پھر اسی بعد یہ حاطب بن بلتہ کا یہ واقعہ بھی ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مخفی رکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ میں ان کے سروں پہ پہنچ گئے اور ان کو اطلاع نہیں ہوئی۔ یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ سارا واقعہ فتح مکہ کے متعلق ہے۔ باب غزوۃ الفتح فی رمضان، غزوہ فتح جو ہوا، فتح مکہ ہوا ہے، وہ رمضان مبارک میں ہوا ہے، اس کا ذکر ہے۔ ان ابن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوۃ الفتح فی رمضان، آپ نے غزوہ فتح رمضان میں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 فوج کے ہمراہ آپ علیہ السلام مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام خود بھی روزے سے تھے، صحابہ بھی روزے تھے۔ مقام قدید میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے روزہ افطار فرما دیا اور صحابہ نے بھی اختتامی روزہ توڑ دیا۔ اور قدید ایک پانی کی جگہ ہے، وہاں پر یہ حکم حالت بہت زیادہ یعنی سفر تھا، گرمی تھی، اس وجہ سے روزے توڑ دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور ایک روایت میں جیسا کہ آگے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام روزے کی حالت میں سفر کر رہے تھے، تو لوگوں کو دکھلا کر دن کے وقت پانی پی کر افطار کیا، کہ یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پانی پی کر افطار کیا۔ مقام قدید سے چل کر عشاء کے وقت جب آپ مکہ کے قریب مر زہران پر پہنچے، وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے وہاں آرام کیا اور مسلمانوں کے دستے دور دراز تک پھیل گئے، اور پھر وہاں پر قریش کو جب خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام تو یہ سر پہ پہنچ گئے ہیں۔ مر زہران یہ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب جگہ ہے، اس لیے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ اس تلاش میں نکلے کہ آپ علیہ السلام کا پتہ لگائیں۔ جب یہ مر زہران میں پہنچے تو لشکر نظر آیا، تو پھر دور دور تک آگ کی روشنی دیکھ کر گھبرا گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جماعت کس کی ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنو خزاعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بنو خزاعہ کے پاس تو اتنا لشکر ہے نہیں ہے، وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر گشت کر رہے تھے، تو ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا افسوس ہے ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر ہیں۔ اب قریش کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لیں۔ ابو سفیان نے کیا کہا کہ اے ابو الفضل، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، تمہارے صدقے جائیں تو بتاؤ رہائی کی کیا صورت ہے؟ تو عباس نے کہا میرے پیچھے اس خچر پر بیٹھ جا، میں تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کروں گا۔ ابو سفیان خچر پہ بیٹھ گیا، حضرت عباس اس کو ساتھ لے کر لشکر اسلام میں دکھاتے گئے، یہ سارے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پھر خود حضرت عمر دیکھنے آئے تو ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو الحمدللہ بغیر کسی عہد اور اقرار کے ساتھ آ گیا ہے۔ پھر اجازت لینے کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہی اس کے پیچھے آ رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو ساتھ لیا، خچر پہ بیٹھ کے تیزی سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، تو پیچھے حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول اجازت دیجیے کہ میں اس اللہ کے دشمن کو قتل کروں۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کو اپنی پناہ دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ اس وقت ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح لے کر آنا۔ تو ابو سفیان تو رات بھر حضرت عباس کے خیمے میں رہے، اور حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ اسی رات کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور کچھ دیر تک آپ علیہ السلام نے ان سے مکہ کے حالات پوچھے، اور اسلام لانے کے بعد یہ دونوں مکہ واپس ہوئے تاکہ اہل مکہ کو آپ کی مدد سے آپ کی آنے کی اطلاع دے سکیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ مشہور جو آپ نے امن دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کا امن ہے۔ پھر اگلے دن سارے رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی سختی نہیں ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا، یہ اس کا ذکر ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا بلغ القدید، جس کا بھی ذکر گزرا ہے، الماء الذی بین قدید و عصفان افطر ولم یزل مفطرا، لم یزل کا معنی تھا مسلسل، یعنی آپ علیہ السلام ابھی تک افطار کیے ہوئے تھے، حتی انسلخ الشہر، یہاں تک کہ مہینہ پورا ہوا، یعنی سفر تھا اور یعنی سخت گرمی اور سختی تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینہ ومعه 10,000، جب آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو 10,000 آپ کے ساتھ تھے، وذالک علی راس 8 سنین ونصف من مقدمہ المدینہ، وسار ہوا ومن معه من المسلمین الی مکہ یصوم ویصومون حتی بلغ قدید۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے رمضان میں نکلے اور آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، اور یہ واقعہ ذالک علی راس 8 سنین، آپ یہ واقعہ 8 سال پورا ہونے کے وقت، راس کا معنی تھا مکمل، یعنی 8 سال مکمل ہو گئے تھے، والنصف اور نصف یعنی 8.5 سال ہو گئے تھے، من مقدمہ المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یعنی مدینہ میں آنے کے 8.5 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ فسارا ہوا ومن معه من المسلمین علی مکہ، اور پس پھر آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مسلمان مکہ کی طرف چلے، اور آپ بھی روزے میں تھے، مسلمان بھی روزے میں تھے، یہاں تک کہ آپ قدید جگہ پر پہنچے۔ یہ ایک عصفان اور قدید کے درمیان پانی کی جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے افطار کیا، صحابہ نے افطار کیا۔ قال زہری انما یؤخذ من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآخر فالآخر، تو راوی کہتے ہیں
کہ زہری نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل ہی کو اختیار کیا جائے گا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تائید میں روزہ افطار کیا۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مدینہ سے سفر شروع کیا تو روزے سے تھے، اور بعد میں آپ علیہ السلام نے افطار کیا، تو آخری عمل آپ علیہ السلام کا سفر میں افطار کا تھا، اور لہٰذا اسی پہ اگر انسان کو سفر درپیش ہے تو افطار کی اجازت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان حین حنین والناس مختلفون، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حنین کی طرف گئے اور لوگوں کی رائے مختلف تھی، بعض حضرات تو روزے سے تھے، وصائم و مفطرون، اور کچھ افطار کیا ہوا تھا، فلما استوى علی راحلتہ دعا باناء، یعنی لوگ یہ تھے، بعض لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور بعض کہتے تھے روزہ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام سواری پر بیٹھے اور پانی منگوایا، من لبن، ایک برتن میں دودھ منگوایا، اور ماء، یا پانی منگوایا، فوضعہ علی راحتہ او علی راحلتہ، یہاں راوی کو شک ہے کہ لفظ راحت ہی فرمایا یا راحلت فرمایا، یعنی اس کو آپ نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا یا اونٹنی پہ رکھا، ثم نظر الی الناس، پھر لوگوں کی طرف فرمایا، فقال المفطرون للصوام افطروا، آپ نے فرمایا کہ بے روزہ داروں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ دو، یعنی آپ علیہ السلام کو اب دیکھ لیا ہے، آپ علیہ السلام نے روزہ توڑ دیا ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی روایت ہے، سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتی بلغ عصفان ثم دعا باناء من ماء فشرب نہارا لیراہ الناس، آپ نے لوگوں کے سامنے اس لیے پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھائے، فافطر حتی قدم مکہ تھا، پھر افطار کے یہاں تک مکہ تشریف لائے، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر وافطر، یعنی آپ سفر میں روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، فمن شاء صام ومن شاء افطر، جو چاہے افطار کرے جو چاہے روزہ رکھے۔ باب این رکض النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح، یہ باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جھنڈا کہاں نصب کیا تھا۔ لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال کے، فبلغ ذلک قریشا، جب یہ بات قریش کو پتہ چلی، ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ، یلتمسون الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی خبر کی تلاش میں نکلے، فاقبلوا یسیرون حتی اتوا مر الزہران، جب مر زہران پہ پہنچ گئے، جس کا ذکر ابھی پیچھے گزرا ہے، فاذا هم بنیران کانہ نیران عرفہ، وہ انہوں نے، نیران کہتے ہیں آگ کو، انہوں نے آگ دیکھی جیسے عرفہ میدان میں آگ جلتی ہے، قال ابو سفیان ما ھذہ، یہ آگ کیسی ہے، لکأنھا نیران عرفہ، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے عرفہ میدان میں آگ، جیسے بہت بڑا لشکر آیا ہو اس کی آگ ہے، فقال بدین بن ورقہ نیران بنی عمرو، یہ تو بنی عمر کی آگ لگتی ہے، فقال ابو سفیان کے امر اقل من ذلک، امر تو اس سے تھوڑے ہیں، یعنی یہ تو تعداد بہت زیادہ ہے، فرآہم ناس من حرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرکوہ فاخذوہ، تو پس فرآہم ناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیرادار تھے، حرس کا معنی ہوتا ہے پیرادار، تو انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا، فاتوا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے، فاسلم ابو سفیان، فلما سارا قال للعباس، تو جب وہ چلے اور انہوں نے عباس سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، احبس ابا سفیان عند ختم الجبل حتی ینظر الی المسلمین، تو آپ نے فرمایا اس کو خیمے میں رکھو یہاں تک کہ مسلمان دیکھ لیں، فحبسہ العباس، اور لہٰذا ان عباس نے ان کو روکا، وجعلت القبائل تمر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمر کتیبۃ علی ابی سفیان، تو چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو روک رکھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے گزرتے رہے، اور ابو سفیان کے سامنے سے گزرتے رہے، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو مسلمانوں کی تعداد بتانا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو کتنی عزت دے دی ہے، تو ابو سفیان عباس سے پوچھ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، جو قبیلے گزر رہے تھے، تو فرمایا یا عباس من ھذہ، قال ھذہ غفار، قال ما لی ولی غفار، مجھے غفار سے کیا لگی، ثم مرت جہینۃ، قال مثل ذلک، یعنی پھر اس نے ایسے ہی کہا، ثم مرت سعد بن حزیم فقال مثل ذلک، ومرت سلیم قال مثل ذلک، یعنی جب یہ گزرتے جاتے حضرت عباس ان کا تعارف کراتے ہیں تو وہ کہتا مجھے اس سے کیا لگی، مجھے اس سے کیا لگی، حتی اقبلت الکتیبۃ لم یر مثلہ، یہاں تک ایک ایسا دستہ، ایک ایسا لشکر گزرا کہ اس طرح کا پہلے نہیں گزرا تھا، قال من ھذہ، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، قال ھؤلاء الانصار، یہ انصار ہے، علیہم سعد بن عبادہ معہ الرایہ،
ان کے جو سردار ہیں وہ سعد بن عبادہ ہیں اور ان کے ساتھ جنگ ہے۔ فقال سعد بن عبادہ یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، ملحمہ کہتے ہیں یعنی آج ہم تمہیں کاٹیں گے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ کو حلال یعنی آج کعبے کا فتح ہونے کا دن ہے۔ تو فقال ابو سفیان یا عباس حبذا یوم الزمارن ثم جاءت کتیبۃ، یعنی انہوں نے جب یہ کہا کہ آج گوشت کا دن ہے، مراد یہ تھا کہ آج ایک ایسا لڑائی کا دن ہے جس میں قتل قتال ہوگا اور کعبہ میں یہ قتال ہلال ہوگا، تو اس پر بات اچھا یعنی یہ ہلاکت کا دن آ گیا ہے۔ یعنی قریش مکہ کے لیے یہ کلمہ ابو سفیان نے بطور تمنا کے کہا کہ قریش کی ہلاکت اور بربادی کا دن آ گیا۔ قال یا عباس حبذا یوم الزمار، آج تو ہلاکت کا دن آ گیا ہے۔ ثم جاءت کتیبۃ وہی اقل الکتائب، پھر ایک اور دستہ گزرا جو باقی لشکروں کی نسبت کم تھا۔ فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اس میں آپ علیہ السلام تھے اور آپ کے صحابہ تھے۔ ورایۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زبیر بن عوام، آپ علیہ السلام کا جھنڈا زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ فلما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی سفیان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے، قال الم تعلم ما قال سعد بن عبادہ، تو جب آپ علیہ السلام گزرے تو آپ نے فرمایا کہ الم تعلم ما قال ابو عبادہ، کیا تم نے یعنی نہیں دیکھا، کیا تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ سعد کیا کر گئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کر گئے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ تو یہ کیا کر گئے ہیں۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات دہرائی جو سعد بن عبادہ نے کہی تھی کہ آج تو گوشت کا دن ہے۔ قال ما قال، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ قال قضا و قضا، تو ابو سفیان نے کہا انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ قال کذب سعد، سعد نے غلط بات کی ہے۔ ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ و یوم تکسیٰ فیہ الکعبہ، انہوں نے یہ بات غلط کی ہے، یہ تو آج تو وہ دن ہے کہ آج اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کو عزت دیں گے اور بیت اللہ شریف کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ قال وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکض رایتہ بالحجور، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کعبہ کو غلاف دیا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھنڈے کو مقام ہجون پر گاڑ دیا جائے۔ قال عروہ اخبرنی نافع بن جبیر بن مطعم قال سمعت العباس یقول للزبیر بن عوام یا ابا عبداللہ ہا ہنا امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکضوا رایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہاں جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ قال وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خالد بن الولید ان یدخل من آل مکہ من کدا، تو اس کے بعد عروہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بلائی علاقے یعنی کدا کی طرف سے داخل ہو، اور خود آپ علیہ السلام نے شیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے، اور اس دن خالد کے دستے سے 2 صحابی یعنی حبیش بن اسر اور قرظ بن جابر فاری شہید ہوئے تھے، کیونکہ ان کے مقابلے میں رستے میں کچھ قریش نے ان کے ساتھ کچھ مقابلہ کیا تھا۔ وقتل خالد بن الولید رضی اللہ عنہ یومئذ رجلان، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے 2 آدمی شہید ہوئے تھے، حبیش بن الاشعر و قرظ بن جابر الفاری۔ سمعت عبداللہ بن مغفل یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ علی ناقتہ وهو یقرأ سورة الفتح یرجع وقال لولا ان یجتمع الناس حولی لرجعت کما رجع، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سورہ فتح مکہ کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور خوش آواز سے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت معاویہ بن کرہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو میں بھی ترجیح کے ساتھ قرآن پڑھ کے تلاوت کرتا، جیسے عبداللہ بن مغفل نے ترجیح کے ساتھ پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تلاوت کر رہے تھے ایسے میں بھی تلاوت کرتا۔ قال عن اسامہ بن زید انہ قال زمن الفتح یا رسول اللہ این تنزل غدا، تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل ترک لنا عقیل من منزل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعنی فتح مکہ کے دن آپ قیام کہاں فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے فرمایا کہ اگلی روایت میں ہے ثم قال لا یرث مؤمن کافر، کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، ولا کافر المؤمن، اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے۔ زہری کہتے ہیں من ورث ابا طالب، تو زہری کہتے ہیں پوچھا گیا کہ ابو طالب کا وارث کون ہے؟
قال وارثہ عقیل و طالب، ان کے وارث عقیل اور طالب ہیں۔ قال معمر عن زہری این ننزل غدا فی حجتہ ولم یقل یونس حجتہ ولا زمن الفتح، تو آپ کہاں یعنی آپ کل کہاں آرام فرمائیں گے؟ تو اس میں تھوڑا سا روایات کا اختلاف ہے۔ قال معمر عن زہری، یعنی معمر جو زہری سے روایت بیان کرتے ہیں اس میں این ننزل غدا فی حجتہ کے لفظ ہیں، اور یونس نے جو روایت بیان کیا اس میں حجتہ لا ولا زمن الفتح یہ الفاظ ہیں، یعنی یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا اور نہ فتح مکہ کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ اختلاف ہوا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو حضرت اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کل کہاں کیا فرمائیں گے؟ تو اس میں اشارہ تھا کہ عقیل نے تمام مکان بیچ دیے ہیں، تو کیا کوئی ہمارے لیے بھی مکان چھوڑا ہے؟ ابو طالب کے ترکے کی تقسیم کی تفصیل یہ ہے کہ عبد المطلب کے بعد پورے مکان کے مالک ان کے لڑکے ابو طالب ہوئے، چونکہ حضرت عبداللہ وہ اپنے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر رہے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کے جد امجد عبد المطلب نے مرتے وقت آپ علیہ السلام کو اپنے حقیقی اور اپنے عینی چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا، اور ابو طالب نے انتہائی شفقت اور محبت سے مرتے وقت آپ علیہ السلام کی پہلے تربیت کی۔ اور ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، حضرت علی، حضرت جعفر، عقیل اور طالب۔ چونکہ عقیل اور طالب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجرت کے وقت مکہ ہی میں رہ گئے تھے، اس لیے ابو طالب کے وارث ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت جعفر کو ترکہ نہیں ملا کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور پیچھے 2 بیٹے رہ گئے تھے، ایک عقیل اور ایک طالب۔ تو یہ دونوں بھائی چونکہ یہ تو دونوں ادھر آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس وجہ سے پیچھے چونکہ مکانات ان کے پاس تھے اور انہوں نے وہ ساری زمینیں وغیرہ بیچ دی تھیں، تو اس لیے فرمایا کہ عقیل نے کوئی مکان چھوڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلہ انشاءاللہ اذا فتح اللہ الخیف حیث تقاسموا علی الکفر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہماری قیامگاہ اگر اللہ نے فتح عنایت فرمائی تو خیف بن کنانہ میں ہوگی، جہاں قریش نے کفر پر رہنے کی قسمیں کھائی تھیں، اللہ نے آج اس کو فتح کر دیا ہے۔ قریش کا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مقاطعہ ہوا تھا، انہوں نے قطع تعلقی کی تھی، اور تمام قبائل قریش نے متفق طور پر 7 نبوت میں یہ عہد کیا تھا اور قسمیں کھائی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کی جائے، اور ان کو 3 سال کے لیے شب ابی طالب میں بند کر دیا تھا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد حنینا منزلنا غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر، وہی روایت ہے اوپر والی۔ جاء رجل قال ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، لما جب فتح مکہ ہوا علی راس المغفر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ میں داخل ہوئے فتح کے دن، اور آپ علیہ السلام کے سر پر خوت تھا، لوہے کا بنا ہوتا تھا، دشمن جنگ میں پہنا کرتے تھا۔ فلما نزعه، جب آپ علیہ السلام نے اتارا تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، تو فقال ابن الخطل متعلق باستار الکعبہ، ابن الخطل یہ تو بیت اللہ کے کپڑوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فقال اقتلہ، قال مالک لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما نرا واللہ عالم یومئذ محرما، تو مالک جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ جانے آپ علیہ السلام اس دن احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ ابن خطل نے عام معافی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی، اور دوسرا یہ کہ اس نے کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان مجرموں میں سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات جو وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا تھا، اور خدمت کے لیے ایک مسلمان بھی ساتھ کر دیا، اور اس میں اس کی مرضی کے خلاف، یعنی جب کام نہ ہوا تو اس نے اس خادم کو قتل کر دیا، اور پھر اس کو یہ خطرہ تھا کہ اب قصاصاً قتل ہوگا، پھر مرتد ہو گیا اور صدقے کے جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ گیا تھا، تو اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شیئر کیا کرتا تھا، تو اس کے قتل کے 3 اسباب تھے، ایک ارتداد، اسلام سے پھر جانا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، گستاخی شعر پڑھنا، ہجو بیان کرنا، اور تیسرا یہ کہ اس نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا تھا۔
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب وجعل يطعن بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل۔ جب آپ مکہ فتح ہوا تو وہاں پر بیت اللہ شریف میں چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ علیہ السلام ایک چھڑی سے اس کو مارتے جاتے، فرماتے حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ ما یبدئ الباطل وما یعید، باطل مٹ گیا اور مٹنے والا ہے، اور باطل تو کسی چیز کو شروع کر سکتا ہے اور وہ نہ لٹا سکتا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مکہ ابا ان يدخل البیت وفیہ الآلہہ۔ آپ علیہ السلام نے انکار کیا اس بات سے کہ جب تک بت ہیں اس کو خالی کیا جائے۔ فامر بہا فاخرجت، آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور نکالے گئے۔ فاخرج سورۃ ابراہیم و اسماعیل فی ایدیہما من الازلام، تو انہوں نے جو تیروں سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شکلیں بنائی تھیں ان کو بھی نکالا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم اللہ، آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کو غرق کرے۔ لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البیت فکبر فی نواحی البیت۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ غارت کرے مشرکین کو۔ انہیں خوب پتہ تھا کہ ان کے بزرگوں نے کبھی بھی ایسا جوئے والا کھیل نہیں کھیلا۔ مستقسما یہ تثنیہ کا صیغہ، اس سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھے اور ان کے ہاتھوں میں جوئے تھے۔ من الازلام، جوئے کے تیر تھے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوا نہیں کھیلتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تصویریں بنائی تھیں وہ ایسی بنائی تھیں۔ ثم دخل البیت فکبر من نواحی، پھر آپ علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس میں تکبیر کہی۔ وخرج ولم یصلی فیہما، باہر نکلے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ عربوں کے زمانے میں وہ جوئے کھیلا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی تصویر جو بنائی تھی اس میں یہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کرنے کے لیے اندر گئے تھے اور آپ علیہ السلام دیکھ کر باہر تشریف لائے۔ اور باقی جو دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں جب صفائی وغیرہ کے بعد داخل ہوئے تو وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یوم الفتح من باب دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعلی مکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے بلائی جانب سے داخل ہونے کا بیان۔ یوم الفتح من اعلی مکہ علی راحلتہ مردفا، مردف کہتے ہیں سواری پہ پیچھے بیٹھنے والے آدمی کو۔ آپ علیہ السلام سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید تھے اور آپ کے ساتھ بلال اور آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ من الحجیبۃ حتی اناخ من المسجد، تو آپ کی سواری پر یہ حضرات بیٹھے تھے اور کعبہ کے جو حاجب تھے عثمان بن طلحہ وہ بھی تھے۔ جب آپ علیہ السلام مسجد کے قریب کے باہر آئے تو اونٹ بٹھایا، بیت اللہ شریف کی چابی لانے کو کہا، تو پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ تھے۔ آپ علیہ السلام کافی دیر اندر ٹھہرے رہے۔ وقص فیہا بہا نہارا طویلا ثم خرج فاستبق الناس، پھر جب باہر تشریف لائے تو لوگ آپ کے ساتھ یعنی جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے اندر جانے والوں میں عبداللہ بن عمر تھے۔ فوجد بلالا وراء الباب قائما، حضرت بلال کو دیکھا کہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ فسألوا این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے نماز کہاں پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے نماز کہاں پڑھی ہے۔ فاشار له الی مکان الذی صلی فیہ، تو حضرت عبداللہ نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ قال عبداللہ فنسیت ان اسألہ کم صلی سجدۃ، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ علیہ السلام نے کتنی رکعت پڑھی تھیں۔ دوسری روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من قدا التی باعلی مکہ تھا، یہ قدا ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ کے بلائی جانب ہے، پہاڑ کی جانب سے اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من اعلی مکہ من قدا ما اخبرنا باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن اپنی منزل مقام یعنی ٹھہرنے کے بارے میں جس کا بھی پیچھے ذکر گزرا ہے اس کا بیان ہے۔ ما اخبرنا احد انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ غیر ام ہانی، حضرت ام ہانی کے علاوہ ہمیں اس بات کی کسی نے خبر نہیں دی کہ آپ علیہ السلام نے چاشت کی نماز پڑھی۔ انہا ذکرت انہا یوم الفتح مکہ اغتسل فی بیتہا، آپ علیہ السلام نے غسل مبارک کیا فتح مکہ کے دن۔ ثم صلی 8 رکعات، پھر آپ نے 8 رکعات پڑھی۔ قالت لم ارا صلی صلاۃ اخف منہا، میں نے اس سے زیادہ
مختصر نماز، ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، غیر انہ یتم رکوع وسجود، ہاں البتہ آپ علیہ السلام نے رکوع اور سجدے اتمام کے ساتھ کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر ٹھہرے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس روایت کو حضرت ام ہانی بیان کر رہے ہیں، اسی مناسبت سے یہ حدیث ہے۔ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ عن ابن عباس کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھ کو بدری صحابہ میں بٹھایا کرتے تھے، مع اشیاخ بدر۔ فقال بعضهم، تو کسی نے کہا حضرت عمر سے اعتراضاً یہ کہا، لما تدخل هذا الفتى معنا، اس نوجوان لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہو، ولنا ابناء مثلہ، اس عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، فقال، یا بعض نے کہا پوتے ہیں، یعنی ہمارے پوتے کی عمر کے لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں۔ فقال انہ مما قد علمتم، انہوں نے کہا کہ یہ وہ تحقیق وہ جانتا ہے، تم جان لو گے، یعنی اس کا علم اور فضل تم کو معلوم ہو جائے گا۔ فدعاہم، ان کو بلایا، ذات یوم، ایک دن، بدعانی معہم، اور مجھے ان کے ساتھ بلایا، یعنی حضرت ابن عباس کو بھی بلایا اور ان لوگوں کو بھی بلایا جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ قال ما اریتہ دعانی یومئذ الا لیریہ منی، انہوں نے کہا کہ میں نے آج اس کو نہیں بلایا مگر اس لیے تاکہ میں تمہیں اس کا مرتبہ دکھاؤں، الا لیریہم منی، تاکہ وہ میرا مرتبہ ان کے سامنے واضح کریں۔ فقال ما تقولون فی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی اس صورت میں کیا بتایا گیا، اس کی تفسیر کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ حتی ختم سورہ، فقال بعضهم، کسی نے کہا امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، تو کسی نے کہا کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور ہم استغفار کریں، اور اذا نصر، جب ہماری مدد ہو یا فتح ہو تو ہم اس طرح کریں۔ وقال بعضهم لا ندری، تو بعض نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اولم یقل بعضنا شیئا، یا اس کے علاوہ کچھ نے کوئی اور بات بھی کی۔ فقال علی یا ابن عباس اقذاک تقولو، اے ابن عباس کیا تم بھی ایسے ہی کہتے ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، میں تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا۔ قال فما تقولو، تم کیا کہتے ہو؟ قلت هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمہ اللہ لہ اذا جاء نصر اللہ، تو حضرت ابن عباس نے کہا اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کا ذکر ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر ہے۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے وفات کا ذکر ہے، تو اس میں وفات کا ذکر ہے۔ وفتح مکہ والفتح فتح مکہ، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فضا کا علامت اجلک، اور یہ فتح مکہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ قال عمر ما اعلم منها الا ما تعلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم جانتے ہو وہی میں اس صورت کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو یعنی لوگوں کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن جیت کے متعلق علم کو واضح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ قال علی عمر بن سعید وهو یبعث البعوث الی مکہ، بعث یبعث کا معنی تھا لشکروں کو بھیجنا، جب آپ نے لشکروں مکہ کی طرف بھیجا۔ اذن لی ایھا الامیر احدث کا قولا قام بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، تو جب آپ نے مختلف لشکروں کو آپ نے روانہ کیا، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، تو کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو کہ میں آپ سے وہ بات بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی، اور اس حدیث کو میرے کانوں نے یاد رکھا ہوا ہے، وَسَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا ہے، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنِي، اور میرے آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرما رہے تھے، أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی، اثنا علیہ، ثنا بیان کرنا، ثم قال ان مکہ حرمها اللہ، بے شک یہ مکہ ہے جس کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، ولم یحرمها الناس، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، یعنی اس کو محترم بنایا ہے، اور انسانوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی مسلمان کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ اس میں کوئی خون بہائے، ان یفسق بہا دما، سفک کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، ولا یزد بہا شجرا، اور نہ کسی درخت کو اس میں سے اکھاڑا جائے گا،
फ़إन्न अहदन तरख़्ख़स लिक़ितालि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीही। हाँ, अलबत्ता इसमें यानी एक मुद्दत के लिए, एक थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िताल की इजाज़त दी गई थी। तरख़्ख़स का माना रुख़्सत देना। फ़ीही फ़क़ूलू लहू, और फरमाया कि इन्नल्लाह अज़िन लिरसूलिही, बेशक अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इजाज़त दी थी। वलम याज़न लकुम, और तुम्हारे लिए इसमें क़िताल की इजाज़त नहीं है। इन्नमा अज़िन लहू फ़ी साअत मिन नहारिन, और वो भी दिन की एक घड़ी में हुई थी। वक़द आदत हुर्मतुहल यौम का हुर्मतिहा बिल अम्स, और आज ऐसे ही हुर्मत लौट आई है जैसा कल थी। फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, चाहे जो आज चाहिए कि जो लोग हाजिर हैं वो गायबीन तक ये बात पहुँचा दें। फ़क़ील अली अबी शुरैहिन माज़ा क़ाल लका अम्रुन, तुम्हें आपको अमर ने क्या कहा? क़ाल क़ाल अना आलम बिज़ाका मिनका या अबा शुरैह, ए अबू शुरैह, मैं इस बात को इससे ज़्यादा जानता हूँ। इन्नल हरम ला युईज़ु आइसन आसियन, लेकिन ये भी याद रखो कि हरम किसी आसी और नाफरमान को पनाह नहीं देता। वला फ़ारन बिदमिन, और न जो खून करके भाग के पनाह ले ले हरम में, उसको भी पनाह नहीं देता। वला फ़ारन बिखरबतिन, और न ऐसे आदमी जो फितना और फलाह को फैला कर भागने वाला, उसको भी हरम पनाह नहीं देता। यानी उन्होंने ये बताया कि हरम में क़िताल जायज़ नहीं। तो आगे इन्होंने उनको दलील दी कि जो आदमी क़िताल करके भागा हुआ हो उसका क़िताल जायज़ है। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु आमल फ़त्ह व हुवा बिमक्कह अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रम बैइल ख़म्र। आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके रसूल ने शराब की खरीद व फ़रोख्त को हराम करार दिया है। तो इसमें हरम मक्का को बयान किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा में आमद को बयान किया गया। तो इसने हदीस को आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह अब इससे आगे बाब में मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का ज़मन अल फ़त्ह को अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।